ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين قال رب اشرح لي صدري يسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تلاطم خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، تلاطم خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری طرف میں سرکاروں کے چہروں کی زیارت فرمائے اور سبحان اللہ کے۔ یہ ضابطہ بھی ہے کہ جب بھی کسی اعلیٰ چیز اور خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کیا بولتے ہیں؟ سبحان۔ تو حضور سیدی تشریف فرما ہے، آپ کے چہرے کی زیارت فرمائیں گے تو سبحان اللہ کہنے سے جسم کے اندر حرارت بھی پیدا ہوگی اور جسم میں ٹھنڈ کا وہ اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو تلاطم خیز ہے دریا۔ آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے تو حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام کے جن کا قصیدہ بردہ شریف کائنات عالم کے اندر مشہور ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس وقت کوئی شخص غم و اندو سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے اور کائنات کے اندر اسے کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اگر اس کی نگاہ کہیں پر ٹکتی ہے تو وہ حضور کی بارگاہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کہ کل قیامت کے دن جس وقت 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی تو وہ بھی فرمائیں گے کہ آج ہمارے بس میں بات نہیں، چلو سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نظر آتی ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑے علم و فن والے تھے، بڑے متبخر عالم تھے اور بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، اور اسی کیفیت کے اندر ایک دن بادشاہ کے دربار سے آ رہے تھے تو جس وقت دل کی دنیا بدلنی ہوتی ہے تو اللہ پاک کسی مرد قلندر کو بھیج دیتا ہے۔ تو وہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے بادشاہ کا، تو ایک بزرگ راستے میں ملے تو ان سے کہنے لگے کہ تیرا نام تو شرف الدین ہے، کہ اللہ نے تیری وجہ سے دین کو شرف عطا فرمایا ہے، تو کیا کبھی حضور کی زیارت بھی ہوئی؟ یہ ایک جملہ تھا کہ جو بادشاہ کے دربار کے اندر اس کے قصیدے پڑھنے والا نابغائے روزگار چاہت کہ اس کے دل کے اوپر اتنا متاثر ہوا کہ کیا کبھی حضور کی زیارت بھی ہوئی۔ یہ جملہ جو کہا تو دل کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا کہ یہ مجھ سے کیا کہہ کے چلے گئے۔ دل میں آگ جلنے لگی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق وہ انگڑائیاں لینے لگا۔ گھر میں جاتے ہیں، اضطرابی کیفیت ہے، اسی کیفیت کے اندر حالت منام میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرحت آثار ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، یہ پہلی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا کہ جس طرح حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگاہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ بابا حضور کے دیدار مبارک کی داستان ہے، وہی داستان حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اوپر وہ معاملہ ہوا
کریم آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑے خوبصورت مسجد کے اوپر جلوہ گر ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کا جم غفیر ہے، تو وہ مہربانی کی ایک کیفیت تھی۔ اسی اسنا کے اندر حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو فالج کا مرض لاحق ہو گیا۔ اب جس وقت فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تو کریم آقا علیہ السلام کی محبت پہلے ہی دل کے اندر موجزن تھی، اور اسی کیفیت کے اندر دل میں سوچنے لگے کہ ساری زندگی میں بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا، ان کی مدح سرائی لکھتا رہا، کیوں نہ چلتے چلتے کریم آقا علیہ السلام کا کوئی قصیدہ بھی لکھ لیں، حضور کی بارگاہ میں بھی کچھ لکھ لوں۔ جس وقت آپ نے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھے اور لکھنے کے بعد آپ نے چند اشعار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تلاوت فرمائے حالت خیال کی کیفیت کے اندر ہی، اور اسی اصلاح کے اندر حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا وہ قصیدہ لکھ رہا تھا، اور میرے دل کے اندر جو میرے مرض کی تکلیف تھی اس کی وجہ سے قصیدہ کے اندر دردیہ اشعار بھی تھے، غم و کرب کی اشعار بھی تھے، میری داستان بھی تھی۔ فرمایا جب وہ میں نے قصیدہ لکھا تو کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسد ہی تشریف لے گیا۔ آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا دست شفاعت اور دست شفا میرے جسم مبارک کے اوپر پھیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیدار ہوا تو وہ مرض مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ فرمایا میں بیدار ہوا اور حضور کی جو خوشبو تھی وہ میرے کمرے کو معطر کیے ہوئے تھی، حضور کی خوشبو سے کمرہ معطر تھا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ فَأَلْقَى عَلَيْهِ بُرْدَةٌ مُبَارَكَةٌ فَهُوَ فِي الْمَنَامِ، آپ حالت منام میں تھے تو آپ کو بردہ مبارک عطا کیا گیا، آپ کو بردہ مبارک عطا فرمایا۔ برادران طریقت ذرا توجہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم سروں کے اوپر ایک کپڑا رکھ کے پھرتے ہیں کہ جسے ہم بردہ مبارک بردہ شریف کہتے بھی ہیں، ذرا غور فرمائے کہ یہ بردہ شریف ہے کیا۔ میرے حضور سیدی و مرشدی آپ نے یہ بردہ شریف اپنے ہر غلام کو عطا فرمایا، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ بردہ کسے کہتے ہیں، فرمایا فَهُوَ ثَوْبٌ مُخَطَّطٌ، وہ داری دار چادر کو بردہ کہا جاتا ہے جو ہمارے پیران عظام نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ قصیدہ لکھا، کریم آقا علیہ السلام نے شعر سماعت فرمائے، مجھے صحتیابی بھی ہو گئی۔ اسی کیفیت کے اندر دوسرے دن صبح میں گھر سے نکلا تو راستے کے اندر حضرت شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو مجھے ملے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ شرف الدین وہ جو سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا ہے ذرا وہ تو سجاؤ، وہ تو سناؤ جو سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ شعر لکھے تھے وہ میں نے سنا دیے۔ کہنے لگے نہیں، آج رات کو جو شعر سنائے ہیں وہ سناؤ۔ آپ نے اس کا مطلب پڑھ کے سنایا کہ یہ والے شعر جہاں پر جیران کا لفظ آتا ہے یہ قصیدہ پڑھو۔ آپ پریشان ہو گئے، فرمایا کہ یہ قصیدہ تو میں نے فقط حضور کی بارگاہ میں سرکار کی موجودگی میں نے پیش کیا، حالانکہ کوئی دوسرا موجود نہ تھا اور میں نے کسی دوسرے کے سامنے پڑھا بھی نہیں، تو اس کی خبر کیسے ہوئی گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت آپ حضور کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، فرمایا کہ فَهُوَ يَتَحَرَّكُ اسْتِحْسَانًا، آقا علیہ السلام کا آپ کا یہ قصیدہ مبارک سن کے تو فَهُوَ يَتَحَرَّكُ كَأَغْصَانِ الْوَرُودِ مِنْ بَارِ السِّنِيمِ، آقا علیہ السلام قصیدہ مبارک سن کے تو حضور اس طرح جھوم رہے تھے کہ جس طرح ٹہنیوں کے اوپر پھولوں سے لدی ڈالی ہو اور وہ ڈالی ہوا سے جھوم رہی ہو، اس طرح حضور جھوم رہے تھے۔ فرمایا یہ قصیدہ مبارک سن کے تو حضور ایسے جھوم رہے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے شفاعت عطا فرمائی اور ہمارے سرکاروں کے خوبصورت غلام درگاہ نقیب الاولیاء کے خوبصورت پھول
حضرت صوفی عمر حیات نقیبی صاحب، ماشاءاللہ، آپ بھی حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ہی ورث آپ کو لائق ہوا ہمارے خواجگان کے طفیل میں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کے طفیل میں مالک آپ کو شفا یابی عطا فرمائے آمین۔ اور بردہ شریف کی برکات عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور قبلہ صوفی صاحب کی زندگی مبارک سلسلہ عالیہ کے اندر پرانے صوفیاء کرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی زندگی مبارک ساری زندگی اپنے پیران عظام کے احکامات کے مطابق گزری اور اپنے پیران عظام کی محبت میں گزری، اور حضور سیدی و مرشدی حضور عظمت الاولیاء آپ کی ہست کے اندر آپ نے ہست فرمایا، آپ کے نیست کے اندر آپ نے نیست فرمایا۔ سرکاروں نے جو حکم فرمایا آپ اس کو بجا لائے، اور آج بھی جشن مرشدی کے اس موقع کے اوپر جس وقت رات کو سرکار تشریف فرما ہوئے تو حضور قبلہ صوفی صاحب سرکاروں کے اوپر زرپاشی فرما رہے تھے، تو وہ منظر دیکھا نہ جا رہا تھا کہ اس کیفیت کے اندر بھی اپنے پیران عظام کے ساتھ اس طرح والہانہ محبت، اور بالخصوص آپ کے صاحبزادہ راشد حیات نقیبی صاحب، صاحبزادہ اسد حیات نقیبی صاحب، آپ کے سلسلہ عالیہ کے اندر خدمات جو کہ اس کے تمام احباب اور بالخصوص حضور ہمارے سجادگار حضور آپ کی خصوصی نگاہیں اور آپ کی شفقات اس خاندان کے اوپر آپ کو عطا فرمائی۔ اور برادران طریقت کی بات یاد رکھیے گا، 27ویں شریف کے موقع کے اوپر میں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے 3 اپنی خاص تمناؤں کا ذکر فرمایا کہ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشیاں ہیں کہ حضور آپ کے چہرے کی زیارت فرمانا اور آپ کے اوپر ایثار فرمانا، اور تیسری جو خوش قسمتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی، تو وہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ۔ حضور میری تیسری خوشی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا اور آپ نے میری صاحبزادی کو اپنے نکاح کے اندر قبول فرمایا، تو ہمارے خواجگان نے اس خانوادہ کو اپنی اس نسبت سے بھی نوازا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، درگاہ نقیب الاولیاء کا ہر غلام تمام بزرگان دین کی عزت و تعظیم و توقیر کرنے والا ہے، اور ان کے لیے اپنے نگاہوں کو سر فرش راہ کرنے والا ہے، لیکن ہمارے خواجگان کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت آل کی عطا ہوئی ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا نا، یہ بات یاد رکھے، آج کل تو بڑی جنگیں چلتی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگ تو سادات کرام کے سامنے وہ تو جنگ و جدل کے اوپر بھی اتر آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی عالم دین وہ زیادہ فضیلت والا یا عظمت والا ہوتا ہے با عمل عالم دین، یا ایک ایسا سید ہے کہ جو عمل نہیں کرتا وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو ہمارے استاد محترم آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کسی غیر مسلم کو لے کے آؤ، اسے میں کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤں گا، مسلمان بنا کے میں اسے عالم دین بناؤں گا، میں اسے فقی بناؤں گا، شیخ الحدیث بنا کے تمہیں دکھا دوں گا۔ وہ غیر مسلم ہے، عالم دین میں تمہیں بنا کر دکھا دوں گا، لیکن یاد رکھو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اندر، حضور کے خانوادہ کے اندر پہلے دن جو پیدا ہوتا ہے وہ سید پیدا ہوتا ہے، پہلے دن کا سید ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ پڑھائے نہیں جاتے، وہ بنائے نہیں جاتے، پہلے دن کا سید بھی سید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیران اعظام کی تعلیمات کی تعظیم اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا، آخر پہ ایک یہ پیغام دے کے اجازت چاہوں گا کہ جس طرح آپ تمام یہ احباب یہاں پر صاحب ڈیوٹی حضرات پورے کشمیر سے بھی موجود ہیں،
کہ ہمارا سالانہ نقیبیہ گرینڈ کانفرنس جو پروگرام 2024 کے اندر انعقاد پذیر ہونا ہے وہ انشاءاللہ العزیز 1 فروری بروز جمعرات انشاءاللہ مرکز انوار و تجلیات درگاہ نقیب الاولیاء آستان عالیہ نقیب آباد شریف میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ ہمارے پیران اعظام کے حکم سے میں تمام احباب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ خود بھی تشریف لائیں اور جتنے بھی ذمہ دار بھائی ہیں علاقہ کے اندر صاحب ڈیوٹی حضرات حلقہ ذکر کے اندر جتنے بھی ذمہ دار بھائی ہیں تو ان کو لازمی ان کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیران اعظام کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔